الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ دنیا دار الابتلاء، دار الامتحان، دار الاختبار اور دار الفتن. انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے، مکلف ٹھہرتا ہے، وہ نعمتوں میں ہو، آزمائشوں میں ہو، خوشیوں میں ہو یا غمیوں میں ہو، وہ ہر دو حالت میں، حالت ابتلاء اور حالت اختبار میں ہے. قرآن کریم نے ایک لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق کافی سارے ارشادات فرمائے
اور صرف ارشادات نہیں بلکہ اس کے متعلق اتنی احادیث بیان فرمائیں کہ محدثین نے اس کے متعلق کتابیں لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب الفتن۔ فتنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، پوری کتابیں لکھی۔ لفظی ترجمہ فتنے کا الاختبار والامتحان والابتلاء، آزمائش، امتحان، اور کوئی بھی ایسی چیز، ایسی سچویشن، ایسی حالت، ایسے حالات، ایسے معاملات کہ جہاں انسان کو خیر سے شر، شر سے خیر جدا نہ انسان کر سک رہا، یا انسان کو خیر اور شر کا پتہ تو ہو لیکن وہ بیچارہ اس میں تہی دست ہو، کچھ کر نہ پا رہا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، یہ فتنہ ہے۔ اور اصطلاحی طور پر فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ابتلاء رجل، ابتلاء حل على افراد المجتمع فی امور دینہم و دنیاہم، کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں کوئی ایک بندہ پڑ جائے، جس میں قوم پڑ جائے، جس میں ملک پڑ جائے، جس میں برادری پڑ جائے، جس میں کوئی ایک جتھا پڑ جائے، وہ ایک بندے سے متعلق ہو یا سارے لوگوں سے متعلق ہو، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے، فتنے میں پڑ جانا، فتنے کا شکار ہو جانا، فتنے کا سبب بن جانا، یا فتنوں کے اندر چھلانگ لگا دینا، یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑی بڑی چیزوں سے بے شمار پناہ مانگتے تھے، وہاں فتنے سے خصوصی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور تجھ سے دجالی فتنے کے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کوئی چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی نا، آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ اصل میں اللہ کے رسول کو بتا کر، آپ کی زبان سے ارشاد فرما کر ہمیں سکھانا مطلب تھا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر! آج ہم میں سے جو کوئی دو لفظ پڑھ جاتا ہے، اسے کوئی دین کے دو لفظ آ جاتے ہیں، کوئی دنیا کے آ جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں بڑا 30 مارخہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر سمجھدار کوئی نہیں۔ اور جا کے ویکھیے تو صحیح ہوندا کی اسی بھی بڑا کچھ پڑھیا ہے، ساڈے کول بھی بڑیاں ڈگریاں نے، ساڈے کول بھی بڑے تجربے نے۔ یہ نہیں کہ جو دجال کا سامنا کریں گے وہ بے وقوف لوگ ہوں گے، وہ آج اگر دنیا اتنی پڑھی لکھی ہے تو اس دور میں دنیا کتنی پڑھی لکھی ہوگی، بڑے بڑے عقل مند ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بے وقوف اس کے فتنوں کا شکار ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، بڑے ایمان کے دعوے دار ہوں گے، بڑے اپنے علم اور عقل کے دعوے دار ہوں گے، لیکن جب دجال کا سامنا کریں گے، اس کی حرکتیں دیکھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو اس کی باتوں کے اندر آ کر اسی کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، بڑے بڑے مومن جائیں گے۔ آخیا لوگوں فتنے سے بچو،
فتنے کی جگہ سے بچو، فتنہ پرداز لوگوں سے بچو، فتنوں کی محفلوں سے بچو، گندے لوگوں سے بچو، شیطانی کرنے سے بچو، شیطان بننے سے بچو، جہاں شیطانی ہو رہی ہو وہاں سے بھی بچو۔ جو بڑے اپنے آپ کو ایمان اور عقل کا پہاڑ سمجھ کے جائیں گے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا دجال سے جا کر دو باتیں نہیں کر پائیں گے، دجال کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لوگوں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا، اور اے اللہ میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ زندگی بھی پورا فتنہ ہی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انسان کہاں کہاں فتنے کا شکار ہوتا ہے، کون کون سی چیز انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن مال اور اولاد کو بھی اللہ کے رسول نے فتنہ کہا، یہ بھی انسان کو فتنے میں چیزیں ڈال دیتی۔ مال ہونا، اولاد ہونی، انسان کے پاس علم ہونا، یا انسان کے پاس دنیا کی کوئی چیزیں آ جانا، انسان جو پہلے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے وہ چیزیں دیکھ کر انسان پھولنے لگ جاتا ہے، انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتنہ، اور فتنے میں کرنا کیا چاہیے؟ فتنے میں کرنا کیا چاہیے؟ فتنے کے اندر صبر کرنا چاہیے، فتنے کے اندر خاموش ہو جانا چاہیے، فتنے کے اندر اپنا رستہ جدا کر لینا چاہیے، فتنے کے اندر جہاں محسوس ہو کہ معاملات دیگرگوں ایک طرف ہو جانا چاہیے، جو مرضی کرتے پھرو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک، بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ تابعین، جو اس وقت حجاج کا دور تھا، حجاج بن یوسف، اس کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانے گا، لیکن بہت ہی سخت آدمی تھا، بڑا سخت آدمی تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو سختیاں آتی ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی، یہ بھی ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی۔ عراق والے کسی کے ہاتھ میں آتے ہی نہیں تھے، عراق والے کسی کی، کوفہ والے، عراق والے، یہ پورا جو ایریا یہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتے تھے۔ شروع سے لے کر جناب عمر سے لے کر بڑے بڑے لوگ بھیجے جناب عمر نے، صحابہ گئے، تابعین گئے، بڑے بڑے نیک گئے، بڑے بڑے بزرگ گئے، بڑے بڑے اللہ والے گئے، لیکن بعض لوگوں کے خمیر کے اندر ہی اللہ نے شرارت رکھی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں اللہ نے ان کی قسمت کے اندر ہی بدقسمتی لکھی ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ گئے، انہوں نے حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر الزامات لگا دیے، اور دارالخلافہ کو وہ بندے واپس بلانے پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے پھر اللہ نے ان پر حجاج بھیج دیا، پھر اللہ نے ان پر حجاج بھیج دیا۔ سارے تو کوفے والے ایک جیسے نہیں نہ ہوں گے، 90 شرارتی ہوں، 10 شریف بھی تو ہوتے ہی، اللہ کا نظام ہے۔ حجاج جب گیا ایسے ہی مسجد کے اندر، وہاں کا طریقہ جو تھا، جو بھی امیر ہوتا تھا وہی امامت کرواتا تھا، وہی جمعے دیتا تھا، وہی تقریریں کرتا تھا۔ حجاج جب نیا امیر بن کر گیا تو وہ بھی سارے اس نے اعلان کر دیا، نیا امیر آیا بھئی آؤ سارے مسجد میں، سارے آ گئے مسجد میں۔ اب جب نیا امیر آ کے ممبر پر بیٹھا، نیا امیر آ کر ممبر پر بیٹھا، اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب وہ تو سمجھے تھے کہ یہ جو ہم عرصے دراز سے یہ جو شیطانیاں کرتے آ رہے ہیں، یہ جو حرکتیں کرتے آ رہے ہیں، ہمیں انجدہ ہی ہونا ہے، اتھو ہی آیا ہے، یہ بھی وہاں سے ہی آیا۔ حجاج نے خطبہ دیا، انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ وہ خطبہ دے رہا ہے، کوئی جناب آوازیں کس رہا ہے، کہتے ہیں کئیوں نے زمین سے اٹھا کر کنکر بھی اس کی طرف مارے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اللہ ایسے ہی عذاب بھیجتا ہے۔ بولا کچھ نہیں، خطیب آدمی تھا نا، سمجھدار آدمی، بولا کچھ نہیں، دیکھتا رہا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے نا، اس نے کہا اب ساری مسجد بھر گئی ہے، جو کچھ کر رہا تھا نا وہ ساروں کو دیکھتا رہا کہ کیڑا بندہ کی کردا ہے، بولیا کچھ نہیں، تقریر کرتا رہا۔ تقریر کے آخر میں اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب فصلیں پک گئی ہیں، فصلیں پک گئی ہیں، وحان قطافها وانی لصاحبها، اب فصلوں کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے تے کٹاں گا میں۔ اور ساتھ ہی اس نے دربانوں کو کہا کہ مسجد کے دروازے بند کر دو،
اور پھر سیکیورٹی گارڈ تو ساتھ ہی ہوتے تھے. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ یہ مسجد ہے، پھر نہیں دیکھا کہ کس کی داڑھی سفید ہے، پھر نہیں دیکھا کہ کس کی داڑھی کالی ہے. اس نے سارے بندے کھڑے کر لیے، پہلے اس نے نامزد کیے ہوئے تھے، اتھے ہی سارے دیا توڑا لاتا، وہاں ہی سارے قتل کر دیے. ایسا سب کو سانپ سونگا، حرکتوں سے وہ پھر بھی باز نہیں آئے. بڑے بندے کہتے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں، جو بات کرتا تھا اس کی وہ گردن اتار دیتا تھا. اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ پھر بے شمار نیک لوگ بھی اندر چلے گئے. جو شرارتی تھے وہ تو شرارت سے بات کرتے تھے، اور جو خیر خواہ تھے وہ تو خیر سے بات کرتے تھے. لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر جہاں شریر گئے وہاں بے شمار صحابہ بھی شہید ہو. اللہ اس سے متعلق جناب انس سے پوچھا کسی نے، جناب کی کریے، یہ تو خطرناک کام ہو گیا. اگرچہ کوفے والے اسی کے مستحق تھے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو معاملہ بگڑ گیا ہے، یہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں، یہ تو صحابی رسول کی شرم نہیں کرتا، یہ تو کسی بڑے کی شرم نہیں کرتا. ہم کیا کریں؟ فرمایا اصبروا، جب فتنہ پھیل جائے نا تو یہ نہیں کہ سر اٹھا کر انسان چھلانگے مارے. اصبروا، صبر کر جاؤ. لا یاتی علیکم زمان، یاد رکھو تم پر جو بھی زمانہ آئے گا الا بعدہ شر منہ، بعد والا زمانہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، اس میں فتنے اور زیادہ ہوں گے. تم حجاج کو روتے ہو، جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ اس سے زیادہ فتنوں کا سامنا کریں گے. چپ ہو جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو. حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ. فتنوں کا دور، فتنوں کا موقع، فتنوں کا چلن، کسی فتنے برداز انسان کا کھڑا ہو جانا، کسی فتنے پرداز انسان کے نعرے لگا دینے شروع کر دینے. یہ عقل مند انسان سب سے پہلے تو فتنے میں پڑتا ہی نہیں. اور اگر کہیں انسان کو فتنہ محسوس ہو کہ اب یہاں کسی خیر کی بات کی امید نہیں، یہاں کسی سے خیر کی توقع نہیں، اب ان سب نے جو ہے وہ اکٹھ کر لیا اپنے کسی ایک شر کے اوپر، ایک فتنے کے اوپر، ایک فیصلے کے اوپر، عقل مند آدمی پھر کیا کرے؟ صبر کر جائے، اپنی زبان کو تالا لگا کر خاموشی سے سائڈ پر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا، فتنوں کا ذکر فرمایا کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان الرجل یقتل اخاہ ویقتل جیرانہ، کہ انسان اپنے بھائی کو قتل کر دے گا، انسان اپنے پڑوسی کو قتل کر دے گا. صحابہ تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا یہ ممکن ہے کہ مومن بندہ اپنے بھائی کو قتل کرے، مومن بندہ اپنے پڑوسی کو قتل کرے؟ فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوگا. ينتزع عقول الناس، ہوگا کیا کہ لوگ دیکھنے کے اندر انسان نظر آئیں گے، انسان نہیں ہوں گے، شکلیں انسانوں والی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ينتزع عقول الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی عقلیں چھین لے گا. بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے دستار، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی سیٹیں، بڑی بڑی تجارتیں، ہوں گے عقل لیکن عقلوں کھوتے. ينتزع عقول الناس، اللہ لوگوں سے عقلیں لے لے گا. یقول اہل ذالک الزمان، اور عقول اہل ذالک الزمان، اس زمانے والوں کی اللہ عقلیں چھین لے گا. اور وَيَخْلُفُ لَهَا هَبَاءً مِّنَ النَّاسِ، اور بالکل ہباء منصورہ کہتے ہیں جیسے ہوا چلے تو یہ راکھ اور یہ تنکے نہیں اڑتے. فرمایا کہ اس قسم کے لوگ رہ جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں یحسب اکثرهم انہم علی شیء وانہم لیسوا علی شیء، وہ سمجھیں گے ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارے فیصلے بہت اچھے ہیں، ہم باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، ہم معاملات بڑے اچھے چلا رہے ہیں. ولیسوا علی شیء، حالانکہ وہ کسی چیز پر نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی نشانیاں بتائیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ملکی حالات سے لے کر اگر ہم نیچے بھی آتے رہیں تو ہم اسی قسم کے فتنوں کا شکار رہتے ہیں، اسی قسم کے فتنوں کا شکار رہتے ہیں. اللہ اکبر. کہیں میں نے ایک مقولہ پڑھا تھا، اور آج ہماری حالت بھی ویسے ہی ہے.
اس نے کہا کہ 2 بندوں سے بچ کے رہو، 2 بندوں سے خصوصی بچ کے رہو۔ کیڑے کیڑے بندے؟ جو بھوکا ہو تو انہوں 2 روٹیاں لب جان، ادھے تو بھی بچ کے رہنا، اور جو پیچھے سے بالکل جس کی نسل پڑھی لکھی نہ ہو، بالکل بیچارہ چٹا ان پڑھ ہو، کہیں سے وہ غلطی سے کہیں 2 لائنیں یاد کر لینا، اس سے بھی بچ کے رہنا۔ کیوں؟ یہ بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بندہ بڑا خطرناک۔ کیوں؟ انہیں پہلے کبھی کچھ ہے دیکھی جو نہیں ہوتی، وہ جب دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ وحشی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرسیوں کے بھوکے، یہ مقام و مرتبے کے بھوکے، یہ دنیا کے اندر سٹیٹس کے بھوکے، فرمایا جو بھیڑیا ہے نا، اگر آپ کو کہیں تجربہ ہو پڑا تو آپ میں سے کئیوں نے ہوگا کہ بھیڑیا کھاتا نہیں ہے یا کھاتا تھوڑا سا ہے، نقصان زیادہ کرتا ہے۔ ریوڑ ہے نا، ریوڑ کے اوپر بھیڑیا حملہ کر دے تو آپ ویڈیوز آج کل مل جاتی ہیں، ریوڑ پورا قتل کر دے گا، بھیڑے مار دے گا، بکریاں مار دے گا، اور شاید کھائے ایک بھی نہ، یا شاید کسی سے تھوڑا سا گوشت کھا لے، بکسا بھی بربادی کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو عہدوں کے بھوکے، یہ سیٹوں کے بھوکے، مقاروں اور مرتبوں کے بھوکے، یہ اتنا نقصان کرتے ہیں اتنا ایک بھیڑیا کسی غلے میں گھس جائے تو وہ نقصان نہیں کرتا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتا۔ اور آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوور آل معاشرے کی حالت، اداروں کی حالت یہی ہے، اس سے کچھ نہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے عقل مند، اور یہ قیامت کی علامتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں رویبضہ بولے گا۔ لوگ عقل مند کو سمجھے بے وقوفی سائڈ سے کر دیں، انہوں بڑا پتہ ہے، انہوں بڑا پتہ ہے، رویبضہ بولے گا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا جو جب سے احمق ترین آدمی ہوگا نا، اور نہ دا سردار بن جائے گا، وہ لوگوں کو لیڈ کرے گا، وہ لوگوں کو لے کر چلے گا۔ یہ فتنوں کی علامت ہے، یہ فتنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ، اور زیادہ ہم نے دور کیا نا، اللہ کے رسول کے بعد کا زمانہ، قریب کا زمانہ دیکھ لیں، جب خارجی کھڑے ہوئے، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف صحابہ ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پروردہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کو خود دیکھا، آپ کی تعلیمات کو سنا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ خارجی اٹھے بہتے عقل مند بن کے، زیادہ عقل مند بن کے، اللہ اکبر، اور وہ لوگ ان کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، اس وقت نہیں تھے، بعد میں آئے، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جہنمی ہوں گے، لیکن ان کی ظاہری حالت دیکھو گے تو تم انہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، یار اسی تے واقعی نہ دے سامنے کچھ نہیں۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکاتیں، ان کی عبادتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب جہنمی ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ فتنوں میں پڑنا، فتنوں کا اعلی کار بننا، اس سے انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ حکمرانوں کی سطح پر ہوں، وہ گھر کی سطح پر ہوں، وہ اپنے بہن بھائیوں کے معاملات کی سطح پر ہوں، وہ بھائی چارگی، دوست اور یاروں کے معاملات کے اندر ہوں، وہ اداروں کے معاملات کے اندر ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس آزمائش کا انسان کو خود ادراک کرنا چاہیے۔ بڑا بھائی ہے، سمجھ لیں بڑا بھائی ہے، بزنس پارٹنر ہیں، کسی حکمرانی کے کسی عہدے پر ہیں، کسی ادارے کے اندر ہیں، جب انسان یہ چیز محسوس کر لے کہ یہ انسان دیکھے یار میں کہیں فتنے کا باعث تو نہیں بن رہا، میری وجہ سے کوئی فتنہ تو پیدا نہیں ہو رہا، یا میں کسی فتنے کا اعلی کار تو نہیں بن رہا، یا مجھ سے کوئی غلط فیصلے تو نہیں ہو رہے، انسان کو خود اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو انسان فتنہ بن جائے، جو فتنہ کریٹ کر دے، یاد رکھیں وہ وقتی طور پر تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم نہ اس کی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنتیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں۔ تو اس پاسے ہاتھی کانو پایا سی جدا تینوں پتہ نہیں سی، ایک کم دا پتہ ہی نہیں اتھے ہاتھ دین دا مطلب کی،
جو لوگ وہ کام کر سکتے ہیں ان سے کام نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو سمجھ ہے ان کو ساتھ شامل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی چیز فتنہ ہے کہ جو لوگ حکمرانی کر سکتے تھے، جو حکمرانی کرتے ہیں، ہم نے خوبصورت نعرے لگا کر ہم نے ان لوگوں کو سائڈ پر کر دیا، فتنے کھڑے کر دیا۔ اور ویسے ہی ہماری عوام، العوام کالانعام، ذرا تصور کریں، میں کبھی اب بھی سوچتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، آخر وہ بھی تو تھا نا کہ جس نے صحابہ کرام کو اتنا ٹف ٹائم دیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے لشکروں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنا مسیلمہ کی مخالفت میں شہید ہوئے۔ تصور کرو، اللہ کے رسول نے جو لشکر بھیجے، اللہ کے رسول کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فتنے میں پڑ جانا، فتنے کے اندر ڈھل جانا۔ حالانکہ ہے گلتے موٹے جو بندے نو بھی سمجھ آندی ہے نا کہ بھئی محمد الرسول اللہ تو یہ ہے، اس کی طرف وہی کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کہیں بدبختی آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر ہوتا ہی ایسے ہے کہ اللہ رب العالمین پھر نااہل لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں اور پھر ایسے فیصلے کرواتے ہیں جو قوم اور ملت اور اداروں کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کوئی غلط حکم بھی دے تو انسان کو غلط حکم نہیں ماننا چاہیے، انسان کو اپنی عقل اور شعور استعمال کرنی چاہیے۔ یہ جو پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر ہوا، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، سارے ہی اچھے ہوں گے، سارے ہی مخلص ہوں گے، لیکن میرے بھائی اپنے گھر کو جلانا، اپنے وطن کو جلانا، اپنے وطن کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی حب الوطنی ہے؟ تم کس حب الوطنی کے نعرے لگاتے ہو اور کس حب الوطنی کے لیے تم اپنی جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو جس گھر کو اپنے ہاتھوں سے تم آگے لگاتے ہو؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن یہ اصل بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اسی بنا پر ہم سے فیصلے غلط ہوتے ہیں، ہماری عقل درست کام نہیں کرتی، ہم خود فتنہ بنتے ہیں، فتنوں کا اعلیٰ کار بنتے ہیں اور فتنوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اور ہمیں کس چیز کا عزام ہے؟ میرے پاس بہت ڈگریاں ہیں، میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے، میرے پاس PhD ڈگری ہے، میں اتنا بڑا بزنس چلا رہا ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہباءً، یہ دنیا کا علم کچھ نہیں ہے، یہ ککھ نہیں ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ انہم علی شیء، میں بڑا عقل مند ہوں، بیسک طور پر وہ بھوسے کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بے عقل ہے، جو غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک لطیفہ یہ تاریخی اللہ علم جھوٹا ہے یا سچا ہے، جب کسی قوم کی مت اللہ رب العالمین مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا، ایک ریاست تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ بے وقوف سی نا، یہ لوگ جو جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، کھوتا گھوڑا سارے ہی برابر ہیں، ووٹ پاؤ جی، ووٹ پاؤ جی۔ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو بیچارہ لوہار ہے، ایک بندہ جو بیچارہ کھوتی ریڑھی چلاتا ہے، ایک بندہ ٹماٹر بیچتا ہے، ایک بندہ عالم فاضل ہے، ایک کے پاس دین کا علم ہے، ایک کے پاس دنیا کا علم ہے، ایک کے پاس معیشت کا علم ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان میں بے شک برابر ہو، لیکن کیا عقل سوچ سمجھ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ شورائی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کیا ہے؟ کہ عقل مند بندوں سے پوچھو۔ جناب عمر کے متعلق یہ بات آتی ہے معذرت کے ساتھ، جناب عمر جو بڑے بڑے خلفاء بھیجتے تھے نا، اللہ اکبر، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، وہ خلافت عمری جو تھی جسے دنیا یاد کرتی، وہ ایسے ہی نہیں چڑھ گئی سی کہ جڑا ہتھے آیا چل تو ہے کام کر لے، نہیں، جناب عمر کے متعلق آتا ہے بڑے پھونک کر بندے بھیجتے تھے، جہاں بھی بندہ بھیجتے تھے خاندانی بندہ بھیجتے تھے۔ وہی بات، وہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، لیکن سوچ اور فکر کی بات ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے تاریخ کا اگر کوئی یہاں پڑھنے پڑھانے والا بیٹھا ہے تو کبھی بادشاہوں کی تاریخ پڑھا کریں جو واقعتاً بادشاہ تھے۔
جو واقعتاً بادشاہ تھے. اللہ اکبر. جناب عمر خاندانی بندہ بھیجتے تھے جہاں بھیجتے تھے. وہ ویکھدے سی دے پچھلے کون سن, ادھے پچھلے کی کردے سن, اور کبھی بھوکا بندہ کہیں نہیں بھیجا. کیوں؟ بھوکا تے اپنا پیٹ ہی بھرے گا, انہیں دوجیاں دا کھے بھرنا. اور جو غیرت مند لوگ ہوتے تھے, عرب کے متعلق آتا ہے, جب ان کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا تھا, یہ جا کر صحرا کے اندر خیمہ لگا کر ایک طرف ہمارا گھوڑا باندھ کر وہاں بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ بس حالات تھے کہ بھوکے مر جائیں, کسی سے مانگنا نہ پڑے. بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں. اللہ اکبر. پچھلے دنوں میں تاریخ پڑھ رہا تھا خوارزمی حکومت کی, خوارزم شاہ کی. اللہ اکبر. کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں بچا. اموی سلطنت جو اسپین کے اندر کھڑی ہوئی, اگر کوئی تاریخ پڑھنے پڑھانے والا ہے, پورے بنی امیہ کا بنو عباس نے چن چن کے بندہ قتل کر دیا. ایک لڑکا بچا, صرف ایک لڑکا, اور جب وہ بچا اس کی عمر 14 یا 15 سال تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. کتنی تھی؟ 14 یا 15 سال. دیکھیں نا, میں جو بات کر رہا ہوں خاندان کی, وہ 14 یا 15 سال کا بچہ تھا جس نے جا کر اسپین کے اندر پھر نہیں ایک حکومت بنو امیہ کے مقابلے کے اندر کھڑی کر. اور بنو امیہ کا حکمران عبد الملک تھا یا کون تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی مرد ہے تو وہی ہے کہ جس نے اکیلا بچا اور پھر جا کر اپنی سلطنت کھڑی کر لی. خوارزم شاہ کا حکمران اکیلا بچا, بیوی مر گئی, بچے مر گئے, بہنیں قید ہو گئی, سب تاتاری لوٹ پوٹ کے لے گئے, حتیٰ اکیلا آدمی اپنی سلطنت سے نکلا, اکیلا آدمی. اللہ پر بندہ تاریخ پڑھے سمجھ نہیں سکتا, تاریخ پڑھے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور خوارزمی حکومت کتنی بڑی تھی, اگر ایک طرف سے انسان داخل ہوتا تھا دوسری طرف سے نکلتے ہوئے 4 مہینے لگتے تھے. کتنے؟ 4 مہینے. اللہ اکبر. سب قتل ہو گئے. 1 کروڑ بندہ تاتاریوں نے شہید کر دیا. کتنا؟ 1 کروڑ. یہ ہماری بات اس موضوع سے تعلق رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی رکھتی. فتنہ, کرسیاں دی چاہ. میں جن لوگوں نے یہ حکومتیں بنائی تھی نا, ان کے ذہن ایسے نہیں تھے. جب وہ کرسی سج جاتی ہے نا, جب معاملہ چل جاتا ہے, جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے, ہر کسی دا چاہ کرتا ہے میں چھاڑ مار کے آواں تو اتنے بہ جاواں. ہاں جی, ہر کسی کا دل کرتا ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں نے وہ حکومتیں بنائی تھیں ان کے ذہن ایسے نہیں تھے, لیکن جو بعد میں آئے وہ فتنہ پرور تھے اور فتنوں کے اندر گھرے ہوئے تھے. جب تاتاریوں نے خوارزمی حکومت کے اوپر حملہ کیا, خوارزم کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا, کہا کہ امت مسلمہ اس وقت مصیبت اور مشکل میں آ کر ہماری مدد کرو. اللہ اکبر. وچوں گلگی سی کہ جو ناصر وہاں کا خلیفہ تھا اس نے خود خط لکھ کر تاتاریوں کو حکم دیا تھا کہ تم اگر خوارزم شاہ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہو, ہم تمہیں لکھ کر دیتے ہیں کہ عباسی حکومت جو ہے خلافت بغداد اس کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دے گی. مورخین آج لکھتے ہیں, خون کے ساتھ لکھتے ہیں, اگر خلیفہ ناصر یہ تھوڑی سی بغیرتی نہ کرتا, یہ گند نہ مارتا, تو شاید 50 سال تاتاری اور سوچتے کہ امت مسلمہ کے اوپر حملہ کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگرچہ حکومتیں مختلف تھیں, سب سے طاقتور جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی. کہیں خلافت بغداد تھی, کہیں مصر کے ممالک تھے, کہیں یہ خوارزم شاہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. لیکن اندر کا بغض, اندر کا حسد, شرارت اور فتنہ جب کسی قوم کے اوپر پڑ جائے اور اس خلیفہ ناصر کی شیطانی دیکھیں, اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے. اگرچہ وہ نام نہاد مسلمان تھا, اس نے کہا میں جاسوس کو خط دے کر بھیجوں گا, جاسوس سے پھڑیا جائے گا. 4 مہینے کسی ملک کی سرحدوں کے اندر رہنا اور ایک ان کے خلاف نامہ لے کر جگہ جگہ چوکیاں ہیں, جگہ جگہ تلاشی, ایک تو بچ جائے گا, کنیا تو بچے گا. اس نے کیا کیا؟ ایک بندہ پکڑا, اس کو گنجا کیا, اس کے سر کے اوپر پھر اپنا پیغام داغا. وہ پیغام داغنے کے بعد اس کے سر کے اوپر پھر ایک کوئی مخصوص کسی چیز کی جو ہے وہ لیپ کیا کہ پتہ نہ چلے یہ سر ہے یا کوئی اور چیز ہے. پھر اس کے بال بڑے ہونے دیے,
پھر وہ بندہ یہاں سے گیا اور یہاں سے جا کر تاتاریوں کو جا کر وہ اپنا پیغام اپنے سر سے پڑھایا، اور پھر 1 سال پورا تاتاریوں نے اس خطے کے اندر، جو یہاں سے یوں کہہ لیں کہ بغداد کی سرحدوں سے لے کر دریائے سندھ سے لے کر آگے رشیا تک اتنا بڑا علاقہ 1 سال کے اندر اس نے تہتیک کر کے رکھ لیا۔ یہ امت مسلمہ کے فتنے، یہ آپس کے فتنے، میرے بھائیوں فتنوں کا ادراک کریں، نہ فتنہ بنے، نہ فتنوں کا ساتھ دیں۔ اور یہ وقت یہ اوورآل فتنوں کا وقت ہے، اوورآل فتنوں کی حالت ہے۔ وہ کوئی حکمران ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس چیز کا ادراک کریں، اور انسان کو سب سے پہلے خود ادراک کرنا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے خود ادراک کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بھی واقعات ملتے ہیں، خلیفہ نے کہا کہ جناب آپ قاضی القضات بن جائیں، آپ کیا بن جائیں؟ قاضی القضات بن جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی بات یاد رکھیں، جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں نا، انہیں کسی مقام مرتبے کی نہ حاجت ہوتی ہے، نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ مقناطیس ہی ہے، جتنے مرضی پیا ہو، مقناطیس وہ مقناطیس ہی ہوتا ہے، جہاں بھی پڑا ہو، بادل جہاں جائے گا بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حنیفہ نے کہا ساری باتیں منظور ہیں، میں جو پڑھنے لکھنے والا اپنا کام کر رہا ہوں، میرا اصل مقصد یہی ہے، میں نے قاضی القضات کا منصب نہیں لینا۔ وہ اتنا غصے ہوا، اس نے پکڑ کر امام حنیفہ کو جو ہے وہ قید کے اندر ڈال دیا۔ کس کے اندر ڈال دیا؟ اب دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ مقام مرتبے سے ویسے بھاگتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتے ہوں کہ بھائی مجھ سے صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں، میں کوئی غلط فیصلہ کر کے پٹھے پاسے پہ جاؤں۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تقویٰ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کسی معاملے میں پڑے تو انسان یہ بھی دیکھ لے کہ بھائی میں اس معاملے کے اہل ہوں بھی ہوں کہ نہیں ہوں، میں یہ معاملہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، کوئی مجھ سے زیادہ اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، جس کام میں پڑھ رہا ہوں اس کام کو کوئی اور سمجھنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس قسم کے شہرتوں کے، مقام اور مرتبوں کے اور کرسیوں کے بھوکے جب کسی چیز پہ پڑتے ہیں، پھر میرے بھائیوں پھر اللہ رب العالمین انسان سے عقلیں چھین لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ایک فرد نہیں بھگتتا، پھر اس کا نتیجہ قومیں بھگتتی ہیں، اس کا نتیجہ نسلیں بھگتتی ہیں، اس کا نتیجہ بڑی بڑی یوں کہہ لیں کہ پھر وقت جو ہے وہ اس کا نتیجہ بھگتتا ہے، اور کیا کرایا کس کا ہوتا ہے؟ 1 2 3 4 فرد کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچائے، فتنوں میں پڑنے سے بچائے، فتنے کا اعلیٰ کار بننے سے بچائے، کسی فتنے کا باعث بننے سے بچائے، کسی فتنے کا محرک بننے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خود کسی فتنے کا شکار ہونے سے بچائے۔ اور اگر کہیں فتنہ پڑ جائے، ہم اس جگہ پر موجود ہوں، تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ایک تو دعا، اور پھر دوسری اصبر، انسان اپنا منہ بند کر کے صبر کر جائے، پھر جو دوسرے کرتے ہیں پھر کرتے رہے، پھر جو دوسرے کرتے ہیں کرتے رہیں، پھر جو آدیاں چلتی ہیں چلتی تو پھر سب کے اوپر ہی ہیں، لیکن کم از کم اللہ انسان کسی اور فتنے کا باعث تو نہیں نہ بنتا۔ القرآن نے کیا کہا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ فتنہ یہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ انسان کہیں کوئی فساد کھڑا کر دے، کہیں کوئی دنگا کھڑا کر دے، کہیں کوئی جھگڑا کھڑا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے، فتنہ بننے سے بھی محفوظ فرمائے، فتنوں کے اعلیٰ کار بننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور اگر کہیں ملکی سطح کے اوپر، خاندانی سطح کے اوپر، ادارتی سطح کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر کہیں اگر انسان سمجھتا ہے، تو پھر انسان اکڑ نہ جائے، انسان جو ہے کوئی اس قسم کی حرکتیں نہ کرنی شروع کر دے کہ پھر انسان ان کی مخالفت شروع کر دے، کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے۔ فتنے سے انسان بچتے ہوئے انسان کیا کرے؟ اپنی زندگی آپ شروع کر دے، اپنی زبان کو بند کر دے، اپنی دنیا نئی بسا لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حدیث یہی ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی ایک مرتبہ صحابہ نے کچھ، اللہ کے رسول نے بتایا ایسے ایسے حکمران آئیں گے، ظلم کریں گے، فلاں کریں گے، فرمایا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا چپ کر جائے، چپ کر جائے۔
فرمایا وہ جو ہمارے ساتھ کریں گے، فرمایا انہوں نے آپ پہ ہی اللہ بھی پوچھ لے گا تو دنیا بھی پوچھ لے گی، اللہ بھی پوچھ لے گا اور دنیا بھی پوچھ لے گی۔ لیکن کم از کم ہم تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ جب جناب علی اور جناب معاویہ کا جھگڑا ہوا، اگرچہ دونوں ایک لحاظ سے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، اجتہادی مسئلہ تھا، بے شمار صحابہ ان کے ساتھ تھے، لیکن بڑے بڑے بے شمار صحابہ دونوں کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے تھے۔ لوگ آتے تھے ان کے بعد، تسی آندے کیوں نہیں، تسی گل کیوں نہیں کر دے، تسی گل کرو تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے بھائی ان کو ان کے حال پہ ہی رہنے دو، اسی نہیں گل کر دے۔ اگر انہوں نے ٹھان لی ہے، جناب علی نے اپنی خلافت کی اور جناب معاویہ نے جناب عثمان کے بدلے کی، تو پھر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہوا وہ آپ سے بھی مخفی نہیں ہے، ہم سے بھی مخفی نہیں ہے۔ فتنوں سے بچیں، فتنوں کا شکار ہونے سے بچیں۔ اور اگر انسان کوئی خیر کا بھی ارادہ رکھتا ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں نے خیر کی بات کی تو پھر بھی فتنہ ہے، اسے پھر بھی چپ ہو جانا چاہیے۔ ایک باری گل کرو، دو باری گل کرو، بس اس کے بعد چپ ہو جاؤ۔ گھریلو معاملات ایسے، میاں بیوی کے معاملات ایسے، بہن بھائیوں کے معاملات ایسے، شراکت کے اندر معاملات ایسے کہ چھوٹی سی ہماری غلطی، چھوٹی سی بات وہ گھر کو توڑ دیتی ہے، گھر کو آگ لگا دیتی ہے، بھائیوں کو جدا کر دیتی ہے، پارٹنرشپ تباہ کر دیتی۔ کیوں؟ ایک بندہ صبر نہیں کرتا۔ جہاں تک ہو سکے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وقت اور حالات یہ بہترین فیصل ہوتے ہیں، یاد رکھیں، یہ بہترین فیصل ہوتے ہیں۔ اور وقت ہمیشہ اچھے انسان کو یاد رکھتا ہے، فتنہ پرداز کو کبھی کسی نے یاد نہیں رکھتا، فتنہ ڈالنے والوں کو کبھی کسی نے یاد نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب تاتاری سارا کچھ تباہ کر کے چلے گئے تھے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بغض باطن، اندر کا گند، وزیر اعظم جو خلیفہ ناصر کا وزیر اعظم تھا روتا ہوا گیا، کہا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہماری بہنیں کٹ گئیں، ہماری مائیں لٹ گئیں، ہماری بہنوں کو تاتاری اغوا کر کے لے گئے، ہمارے قلعے تباہ ہو گئے، امیر المومنین کچھ کیجیے۔ اللہ کا لیکن بغض اندر دا ساڑ یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چھوڑو ان کو، جو تاتاری ان کے ساتھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، تم میری وہ رنگ برنگی چڑیا لے کے آؤ۔ 4 دن ہو گئے میں نے دیکھی نہیں، میری چڑیا کدھر ہے، میری چڑیا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو شاید چند گھڑیاں خلیفہ ناصر خوش ہو گیا ہوگا، چند گھڑیاں اسے خوشی مل گئی ہوگی، خلیفہ ناصر تو خود مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن پھر چند سال ہی گزرے، جب خلیفہ ناصر کی اولاد جو ہے وہ حکمرانی پر بیٹھی تو تاتاریوں نے پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تاتاریوں نے پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جن لوگوں نے خوارزمی حکومت تباہ کی تھی، اللہ نے ان کی نسلوں کی نسلیں آگے سے تباہ کروا کر رکھ دی۔ فتنوں سے بچیں، بلا وجہ کے حسد سے بچیں، بلا وجہ کے بغض سے بچیں۔ اتحاد کی، اتفاق کی ماحول اس کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس کو لے کر چلیں، اس میں خیر ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی، صحابہ بھی منڈے نے اللہ کا نبی، اللہ کے رسول کے صحابہ، ان سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی تھی؟ اللہ کے نبی کو قرآن نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی جدو کوئی کام کرنا ہوئے صحابہ نال مشورہ کر کے کرنا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں تواڈے ذہن وچ کوئی گل آ جائے پھر اونج کر لینا، لیکن صحابہ سے مشورہ کیوں؟ یہ اصل میں اللہ کے رسول کو جہاں بانی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے تھے ہاں جی دسو کی کریے، صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ نہیں تسی بھی دسو، تسی کی کہندے ہو، تسی بھی دسو، تسی کی کہندے ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے صحابہ مشورہ بھی صحیح دے سکتے ہیں۔ سلمان جو خندق کھودی گئی وہ سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی، اللہ کے رسول کو تو یہ الہام نہیں ہوا تھا، اور غلطیاں بھی ہوئی جنگ احد کے موقع پر۔ اللہ کے رسول کہتے تھے شہر وچ رہ کے لڑیے، صحابہ جو ہے وہ جوش میں تھے، کہا نہیں اللہ کے رسول باہر نکل کر لڑیں گے۔ جب باہر لڑائی ہوئی، اگرچہ شروع میں غلبہ ہوا، بعد میں 70 ساتھی بھی تو شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن نے اسے مینشن کیا، اور تواڈے 70 بندے ہیں جی نہیں شہید ہوئے، تسی اللہ دے نبی دے حکم دی مخالفت کیتی سی۔ جب انسان بڑوں کی نہ مانے، جب انسان اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھے، اور جو سمجھنے والے انسان سمجھے انہوں کی بڑا پتہ ہے، انہوں بڑا پتہ ہے، منوں بہتا پتہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سزا بھی ویسے ہی دیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں،
جو بڑے ہوں ان کی قدر کریں، بڑوں کو بڑا مانیں اور ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنے آپ کو جھکائیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، وگرنہ نقصان کسی بڑے کا نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ وہ ملک کی سطح پر ہو، وہ گھر کی سطح پر ہو، میاں بیوی ہے، بیوی جتنی مرضی سچی ہو لیکن جہاں خامد ہاں کر دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے شرعی طور پر کہ وہ اس کے سامنے اکڑ جائے۔ اگر گھر کے اندر بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی موجود ہے اور سب کا معاملہ اکٹھا ہے، جہاں بڑا بھائی ہاں کہہ دے تو سب کا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ ہاں کرے، اس کے ساتھ بغاوت نہ کرے۔ کوئی ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر اگر آپ کا کوئی سینئر ہے تو سب اس کو ساتھ لے کر چلے اور اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اور جہاں جو سینئر کہتا ہے اس کے مطابق لے کر چلیں۔ اگر آپ باغیانہ روش اختیار کریں گے، وہ ملک کی سطح پر ہو جو چند دنوں پہلے ہوا، یا ہماری نجی معاملات کی سطح پر ہو، تو یاد رکھیں ظاہری طور پر چند چیزیں بڑی خوبصورت ہمیں نظر آ سکتی ہیں، لیکن یقین کر لیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں، نہ وہ خوبصورت ہوں گی، نہ ان کا انجام خوبصورت ہوگا۔ اسے اپنے کاغذوں پر لکھ لیں، ہمیشہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ چلیں اور بڑے کو بڑا مان کر چلیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بڑا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی نہیں، اب یہ جو ہے انہوں نے ٹھان لی ہے اپنی چلانے کے اوپر، پھر بڑے کا فرض یہ بنتا ہے فساد نہ کرے، دنگا نہ کرے، پلٹون نہ بنائے، خاموشی اختیار کر لے اور ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اور ہمیں اسی چیز کی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دنیا کے، آخرت کے، محیا کے، ممات کے اور قبر کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ بننے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے یہ خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے بڑے عطا فرمائے، اچھے چھوٹے عطا فرمائے۔ جناب علی سے کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے، وہ بھی آپ جیسے حکمران تھے، ان کی حکومتیں دیکھیں کیسی تھیں، ان کی فوجیں دیکھیں کیسی تھیں، اور آپ ہیں کہ آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ انہاں دے مشیر ساڈے ورگے سن تے ساڈے مشیر تہاڈے ورگے نے، تو پھر حکومتیں کیسے چلیں؟ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر خلوص تھا۔ اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امیر المومنین عمر بن خطاب ورگا بندہ بڑے بڑے صحابہ نوں درہ کٹ کے مار دیتا سی، فیصلہ کر دیتا تھا، لیکن کسی دی مجال نہیں سی ہوندی کو منہ چوں گل کٹ جائے۔ کیوں؟ بڑا ہے، امیر المومنین ہے، وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اے نہیں کہ جناب ادھر صحابہ کی حکومت بھی قائم ہے، تسی نویں کٹ کے جناب خارجیاں نے اپنا بندہ کھڑا کر لیا، نہیں جی اسی انہاں نال نہیں چلنا، اسی بہتے عقل مند اسی انہاں نال چلنا گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر امت مسلمہ کا خون بہا اور قیامت تک کے لیے وہ سیاہی امت مسلمہ کے روح پر آ گئی۔ یہاں بڑوں کو بھی عقل مندی کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بھی عقل مندی کی ضرورت ہے، ہمارے صدروں اور وزیروں کو بھی عقل مندی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں، کس طرف اپنے ماننے والوں کو کس طرف لگا رہے ہیں۔ اور اداروں کے بڑوں کا بھی اور ادارے چلانے اور چلنے والوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی یہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، ایسے کی کر دیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شروں سے بچائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، فتنے کا شکار ہونے سے بچائے، ہمیں خود فتنے کا سبب بننے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔